تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما طيبا مباركا كثيرا كثيرا. بنی اسرائیل قوم کو، یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ جل شانہ نے کن تکلیفوں سے آزاد کیا؟ اگر ہم اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت و سنت پر قائم رہتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی تکالیف سے، مصیبتوں سے آزاد کرے گا۔ آئیے سماعت کریں اور ان آیات کے ذریعے سے سبق حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ تمہارے اوپر اللہ کا انعام بھی تو یاد کرو۔ اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، مخاطب صرف بنی اسرائیل نہیں ہیں، کلام اللہ میں سے نازل کیا کہ امت محمدیہ اس کی مخاطب ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم کو اللہ جل شانہ نے، یعنی اللہ کہہ رہے ہم نے تم کو فرعونیوں سے، فرعون کی قوم سے ایسی تکلیفوں سے آزاد کیا کہ وہ تمہیں سخت سے سخت سزائیں دیتے تھے۔ وہ جادوگروں نے کہا تھا نا کہ ہم تیری تکلیفوں کو جانتے ہیں، تو کیا کرے گا؟ ہمیں سولی چڑھائے گا، رب کے پاس جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو جب ایمان والوں پر حالات آئیں تو وقت کے ظالم اور ظلم کرنے والوں کی تکلیفوں سے اللہ نجات دیتا ہے ایمان پر قائم رہنے والوں کو، استقامت اور صبر کرنے والوں کو۔ لیکن صبر نیکی پر، صبر اطاعت پر، صبر اللہ کے احکامات پر، صبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، یعنی جمنا رہے اعمال پر۔ اللہ فرماتے ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی جو تمہیں سخت طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور یہ تو جسمانی تکلیفیں، اور تمہیں یہ بھی کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہارے میل لڑکے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، لڑکیوں کو، عورتوں کو، تاکہ ان سے کام لیں، انہیں یوز کریں، ان کا استعمال کریں، انہیں اپنا ہوس کا شکار بنائیں۔ کیا نہیں ہو رہا؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ کا کلام؟ وَفِي ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کلام اللہ میں کیوں اتارا؟ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کلام اللہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان آیات سے سبق حاصل کریں کہ آج ہمارا نوجوان بیکار ہیں اور بچیوں سے کام لیا جا رہا ہے، کیا ایسا نہیں کہ آج ہم پھر ان تکلیفوں میں دین چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے احکام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑنے کی وجہ سے پھر سے ان عذابات میں مبتلا ہیں کہ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں جو تمہیں دکھی کر دینے والی ہے دی جاتی ہے۔ تمہارے نوجوان تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور تمہاری عورتوں سے، بچیوں سے تو غلط اپنی ہوس پوری کرنے کا، خواہشات پوری کرنے کا، مزدوری کرانے کا کام لیا جا رہا ہے۔ کلام اللہ کے نزول، کلام اللہ کے تفسیر کے اصولوں میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کلام مجید ہر زمانے کے حالات کی ترجمانی کرتا ہے، غور کرنے والا چاہیے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں بہت سی جگہ فرمایا کہ ہم نے کلام مجید میں اگلی قوموں کے واقعات اس لیے اتارے تاکہ غور کرنے والے، سوچنے والے، ریسرچ کرنے والے، تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ ہمیں عبرت والی آنکھیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ
رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.